ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں نے گریجویشن مکمل کر کے چند دن قریبی اسکول میں جاب کی، مگر گھر بیٹھنے کی اپنی راحت ہوتی ہے، اسی لیے ملازمت چھوڑ دی۔ ان دنوں ٹی وی پر شام 5 بجے سے شروع ہوتا تھا۔ اگر کوئی مشغلہ نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو در و دیوار کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ایسے ہی لمحات میں لڑکیاں باہر کی دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتی ہیں۔ میں دراصل لاڈلو میں پلی تھی۔ میری ساتھی لڑکیاں سبھی ملازمت کر رہی تھیں، مگر میں تو ماں باپ کا ہاتھ کا چھالا تھی۔ سارا دن کتابوں میں گھسی رہتی اور بھائی، ان کی اپنی ایک الگ دنیا تھی۔ ابو کا بزنس خوب جما ہوا تھا۔ وہ تمام وقت اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور امی کو کچن کے کاموں سے عشق تھا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ گھر میں فون تھا، بس اسی کو مشغلہ بنا لیا۔ کبھی سہیلیوں کو فون کرتی اور کبھی ویسے ہی الٹے سیدھے رانگ نمبر گھما ڈالتی۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ تبھی وہ بولا، کیسی ہو، کیا حال چال ہے؟ اس بے تکلفی پر میں برہم ہو گئی، کیونکہ رانگ نمبر پر بھی میں صرف لڑکیوں سے بات کرتی تھی۔ کوئی لڑکا بولتا تو فون بند کر دیا کرتی۔ میری برہمی پر وہ بولا، آپ ناحق خفا ہو رہی ہیں۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کے گھر فون کیا تھا اور آپ کی آواز میری بھتیجی جیسی ہے۔ میں سمجھا وہ بات کر رہی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے کچھ اس طرح خجالت سے بات کی کہ میں شرمندہ ہو گئی۔ اچھا، میں سمجھی کوئی ٹھرکی قسم کا لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں فون بند کرتا ہوں اور آئندہ فون نہ کروں گا۔ اس کی اس طرح کہنے پر بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ٹھہریے، فون مت بند کیجیے گا۔ کیوں؟ کیا آپ نے میرا شجرہ نسب پوچھنا ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ برائے مہربانی یہ تو بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام نبیل ہے اور میں ٹیلی فون کے محکمے میں ایک معمولی سا کلرک ہوں۔ ٹیلی فون کے محکمے میں؟ پھر تو آپ کی کالیں ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا آپ کو کسی کو کال ملوانی ہے؟ جی، میری سہیلی سیل کوٹ میں رہتی ہے۔ پہلے وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ ان کے ابو کا تبادلہ ہو گیا تو وہ وہاں چلی گئی۔ ان دنوں دوسرے شہر کال بک کروانی پڑتی تھی، تبھی بہت دیر کے بعد کال ملتی تھی۔ اس نے نمبر مانگا، میں نے دے دیا۔ اس نے کہا، ارے یہ تو میرے ماموں کی بیٹی فوزیہ کا نمبر ہے۔ ماموں پہلے یہاں لاہور میں تھے، اب سیالکوٹ چلے گئے ہیں۔ اچھا، میں نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ پھر تو بہت ٹھیک ہوا ہے، چلیے آپ سے تعلق نکل آیا۔ فوزیہ کالج میں میری بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی۔ اب اس سے بھی بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یوں میری بات چیت نبیل سے شروع ہو گئی۔ جب مجھے فوزیہ سے بات کرنی ہوتی میں نبیل کو فون کرتی اور وہ کال ملا دیا کرتا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا، کبھی کوئی بہودہ بات نہیں کی۔ اس کی باتیں متاثر کن ہوتی اور میں مرعوب ہو جاتی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ امی ابو سے اس کا تعارف کرا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کسی وقت ان کو اس بات کا علم ہو جائے اور وہ خفا ہوں۔ امی کو اس کے بارے بتایا اور کہا کہ میں فوزی کے کزن کو گھر بلانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تاکہ اس کو دیکھ سکوں اور آپ بھی دیکھ لیں کہ کیسا انسان ہے۔ امی نے اجازت دے دی اور میں نے اسے چائے پر بلا لیا۔ امی کے ساتھ اس نے کچھ دیر باتیں کی، پھر بھائی آ گئے۔ انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا کیونکہ امی ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ میرا چھوٹا بھائی دوسرے شہروں میں اپنے دوستوں کو فون کیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ نبیل سے دوستی کر لوں، وہ شہر سے باہر کی کالیں تو ملوا دے گا اور دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں ماجد کی دوستی نبیل سے ہو گئی۔ اب وہ ماجد سے ملنے ہمارے گھر آتا۔ گھر کے تمام افراد سے اس کی اچھی دعا سلام ہو گئی، کیونکہ وہ ایک مہذب لڑکا تھا۔ اس کی عادت سبھی کو پسند تھی۔ امی ابو بھی اس سے مل کر خوش ہوتے۔ انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا۔ کبھی کبھی ماجد اسے کھانے پر بھی بلا لیتا تھا۔ اب ہمیں دوسرے شہروں کی کالیں بک کرانے میں آسانی ہو گئی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ فوزی اپنی خالہ سے ملنے لاہور آئی ہوئی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اتفاق سے دوسرے روز میری سالگرہ تھی، سو میں نے فوزیہ کو مدعو کر لیا۔ ادھر نبیل کو بھی بھائی نے بلا لیا تھا۔ جب پارٹی میں فوزیہ کی ملاقات نبیل سے ہوئی تو وہ اپنی پھوپھی ذات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی، زویا، واقعی تمہارا انتخاب بہت اچھا ہے۔ میرا کزن نیک اور بہت شریف لڑکا ہے۔ نبیل نے مجھے کتابوں کا بہت اچھا تحفہ دیا تھا۔ اس کے تحفے کو سبھی نے سراہا۔ تقریب کے بعد وہ فوزیہ کو ساتھ چلا گیا۔ ایک سال اور گزر گیا۔ جس دن میری اس کے ساتھ فون پر بات نہ ہوتی، تب میرا دن بہت برا گزرتا تھا۔
لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر ادھوری ہوں۔ رفتہ رفتہ بے کلی بڑھتی گئی، رات کو نیند نہ آتی اور دن کا چین بھی کھو جاتا۔ اب میں خود سے ڈرنے لگی۔ فون کی گھنٹی بجتی تو انتظار کی اذیت ختم ہو جاتی، مگر دل نہ جانے خوف سے دھڑکنے لگتا۔ نبیل کا بھی حال میرے جیسا ہی تھا، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دنیا کے سارے خدشے قدموں میں پامال کر کے، سارے بندھن توڑ کر ہم ملنے لگے۔ میں کسی بہانے گھر سے جاتی، پھر ہم کسی پارک یا نزدیکی ریسٹورینٹ میں مل بیٹھتے۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ سارا کے گھر جا رہی ہوں، اس کی سالگرہ ہے، جب پارٹی ختم ہو جائے گی تو وہ مجھے گھر ڈراپ کر دے گی۔ امی ابو کو مجھ پر اعتماد تھا اور بھائی اس کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ تبھی مجھ کو کسی نے نہ روکا۔ دراصل میں نبیل سے ایک پارک میں ملنے گئی تھی، وہاں رش نہ تھا۔ ہم بے فکری سے بینچ پر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، ہمیں خبر نہ تھی کہ آج کی ملاقات ہمارے شامت کا موجب بنے گی۔ اتفاق کہ میرا بھائی اپنے دوستوں کے ہمراہ وہاں آیا اور اس نے مجھے نبیل کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہاں تو کچھ نہ کہا کہ دوست ساتھ تھا، مگر جلدی گھر جا کر امی سے پوچھا کہ زویا کہاں ہے، وہ اپنی سہیلی کی سالگرہ میں گئی ہے۔ بھائی خاموش ہو گیا اور میں میری واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی میں گھر آئی، امی نے بتایا کہ تمہارا بھائی انتظار کر رہا ہے، وہ جب سے آیا ہے برآمدے میں ٹہل رہا ہے۔ تم کہاں تھی؟ اتنے میں بھائی آ گیا اور پوچھا، زویا سچ بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ بھائی میں سہیلی کی سالگرہ میں تھی، اس نے کہا۔ تو پارک میں نبیل کے ساتھ کیا تمہارا بھوت بیٹھا تھا؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بعد میں کچھ نہ بول سکی اور رونے لگی۔ امی مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں اور کہا، سچ بتاؤ کیا بات ہے، میں تمہاری ماں ہوں، بہرحال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر تم نے مجھ سے کچھ نہ چھپایا اور سچ بات کہی تو بات کے حالات کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ میں نے سوچا ایک دن بتانا تو ہے، کیوں نہ بھی بتا دوں۔ تب ان کو بتایا کہ میں نبیل سے محبت کرتی ہوں، آپ میری مدد کیجیے، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ امی حیرت سے میرے منہ تکنے لگی اور بولی، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا تمہیں زندگی کا ساتھی چننے کو یہ مفلس ملا تھا، جبکہ تمہاری منگنی ایک اعلیٰ خاندان میں ہو چکی ہے؟ کیا تم کو اپنے مستقبل اور ہماری عزت کا کچھ خیال نہیں ہے؟ اگر تمہارے ابو کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا اور نبیل کا کیا حال کریں گے؟ امی دیر تک مجھے سمجھاتی رہیں، مگر میری عقل کے دروازے بند ہو چکے تھے، میں بس روئے جا رہی تھی اور ان کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ سو گئی، میں نے نبیل کو فون کیا اور تمام احوال کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، اب جدائی ہم نہ سہ سکیں گے، میرا تو اپنی کزن سے نکاح بھی ہو چکا ہے، مگر میں نے رشتہ تمہاری خاطر ٹھکرا دیا ہے، اور میرے گھر والوں کو یہ علم ہے کہ میں تم کو جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ میں جب کسی صورت نہ مانی تو امی نے تنگ آ کر ابو کو بتا دیا کہ تمہاری بیٹی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اور وہ بھی اس کلرک سے۔ یہ سن کر والد آگ بگولا ہو گئے۔ تب امی نے سمجھایا کہ حوصلے سے کام لو، یہ بیٹی کا معاملہ ہے، ایسے غصے مت کرو، اس طرح تو حالات اور خراب ہو جائیں گے، تم اسے پیار سے سمجھاؤ۔ ابو نے مجھے بہت سمجھایا، بیٹی وہ لوگ نہ ہم زبان ہیں اور نہ ہماری ان کی تہذیب ملتی ہے، ہم نے جہاں تمہارا رشتہ کیا ہے وہاں تم زیادہ سکھی رہو گی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر رشتہ کیا ہے، میں مگر کہاں پیار سے سمجھنے والی تھی، کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، میں محبت کے کانٹوں بھرے راستے پر چلنا چاہتی تھی۔ ابو نے کہا، بیٹی نبیل ایک غریب آدمی ہے، وہ تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکے گا، لیکن مجھے تو رونے دھونے سے کام تھا، اور ایک ہی جواب تھا کہ نبیل سے شادی کروں گی، ورنہ کبھی شادی ہی نہیں کروں گی۔ میری حالت دیکھ کر والدین کا دل بیٹھ گیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو نہیں سمجھے گی، اب نبیل سے ہی بات کرتے ہیں۔ میرے والدین نے نبیل کو فون کر کے گھر بلا لیا اور کہا، بیٹے ہم نے تم کو ہمیشہ عزت دی، تم پر اعتبار کیا ہے اور اپنا بیٹا سمجھا، صرف اسی لیے ہم تم کو ایک شریف لڑکا سمجھتے تھے، لیکن آپ نے ہماری سادگی کا غلط مطلب لیا، ابھی بھی وقت ہے قدم پیچھے ہٹا لو اور ہمارے بھروسے کی لاج رکھتے ہوئے ہماری بیٹی کے اچھے مستقبل کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ گم سم بیٹھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پتھر کے بت کی طرح بیٹھا ہے اور کوئی بات سن اور سمجھ نہیں رہا، تو میری ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور بولی، تم کو خدا کا واسطہ، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ہماری بیٹی کے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ ہم پر جانے کتنی تباہی آ جائے گی، جس قدر روپے پیسے تم کو چاہیے لے لو، مگر ہماری عزت کا سوال ہے، زویا کی منگنی ہو چکی ہے، تم کو اب اس سے باور کروانا ہی ہوگا کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔
میرے والدین کی التجا نے نبیل کے دل پر اثر کیا اور اس نے کہا کہ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں اس عمر میں آپ لوگوں کو رلا کر آپ کی بیٹی سے شادی کروں۔ آپ نے واقعی مجھ پر بھروسہ کیا اور فی زمانہ یہ بڑی بات ہے۔ اگر آپ لوگ شریف ہیں تو میں بھی شریف خاندان سے ہوں۔ ابو نے کہا بے شک بیٹے تم صحیح کہہ رہے ہو، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے زویا کا رشتہ کر دیا ہے، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو ضرور ہم تمہارے رشتے پر غور کرتے، اور اگر تمہیں ہمارا داماد بننے کی چاہ ہے تو ہماری چھوٹی لڑکی فلزہ سے شادی کرا دیتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کا کہیں رشتہ طے نہیں ہوا ہے۔ میں فلزہ کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور میں اتنا بے غیرت نہیں کہ آپ کی دوسری بیٹی سے رشتہ کروں جس کو ایک بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ مجھے آپ کا روپے پیسہ بھی نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کی عزت کا خیال ہے۔ آپ زویا کی شادی کا بندوبست کریں جہاں آپ چاہتے ہیں، میں اس کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ جب وہ جا رہا تھا میرے والد نے اسے ایک لفافہ دیا کہ اسے گھر جا کر کھولنا۔ اس میں 1,00,000 روپے کا چیک تھا اور اس وقت یہ رقم بہت ہوا کرتی تھی۔ جب اس نے گھر جا کر لفافہ کھولا اسے بہت دکھ ہوا، مگر اس نے وہ غصہ ضبط کر لیا اور چیک رکھ لیا۔ اگلے دن مجھے فون کیا کہ میں تم سے شادی کرنے سے مجبور ہوں کیونکہ میں اپنی منقوہ کو نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ میری بہن کا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ وٹے سٹے کا رشتہ ہے اور میں ایک غریب آدمی ہوں، ہم بہن کے بچوں کے لیے مقدمہ بازی بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی مفلسی میں عزت کا بھرم قائم رکھتے ہیں۔ تم کو میں کوئی سکھ ہی نہیں دے سکتا، تم ہمیشہ سے امیرانہ ماحول میں پلی ہو، غربت کے دکھ نہیں جانتی، تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی۔ اب سارے معاملے کا میرے چھوٹے بھائی ماجد کو کوئی علم نہیں تھا، اسے میرے گھر والوں نے کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ نبیل کا دوست تھا۔ والدین نے میری شادی کی تاریخ رکھ لی تھی، مجھے بے وفا نبیل کی طرف سے تو جواب مل چکا تھا۔ اب والدین کو بھی ناراض کر دیتی تو کدھر جاتی، تقدیر کا فیصلہ جان کر ماں باپ کی بات مان لی۔ شادی کے کارڈ چھپ گئے تو ماجد نے ایک کارڈ نبیل کو بھی دیا اور تاکید کی کہ میری بہن کی شادی میں ضرور آنا۔ وہ ماجد کے اصرار پر فوزیہ کے ساتھ میری شادی میں آیا اور مجھے اچھی کتابوں کا گفٹ اور ساتھ ایک لفافہ دیا اور مبارکباد کہہ کر چلا گیا۔ مجھے رونا آ رہا تھا مگر میں نے آنسو ضبط کیے اور لفافہ اپنی بہن کو دے دیا۔ شادی ہو گئی اور میں اپنے دلہا کے گھر آ گئی، یہ سوچ کر سسرال کے آنگن میں قدم رکھا کہ اب میں اپنے شوہر کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھوں گی اور ان کی خدمت و اطاعت کروں گی۔ مگر جب میرے دولہا ایان کمرے میں آئے تو ان کا رویہ روکھا پھیکا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے چونکا دیا کہ برائے مہربانی اپنا گھونگھٹ اٹھا کر خود مجھے چہرہ دکھا دو، ہماری قریبی رشتہ داری ہے، 100 بار تم کو دیکھ چکا ہوں، اب یہ گھونگھٹ گھونگھٹ کا ڈرامہ کیا کھیلنا ہے۔ مجھ کو یوں لگا جیسے کسی نے مجھے پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے دیا ہو۔ میں بے اختیار رونے لگی تو بولی تم سے شادی کر کے برباد تو میری دنیا ہو گئی، تمہارا کیا بگڑا ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں۔ آپ کی دنیا میں نے کیسے برباد کر دی؟ روتے روتے میں بول پڑی۔ تم نے نہیں، میرے والدین نے زبردستی میری شادی تم سے کر کے مجھے برباد کیا، جبکہ میں انکار کرتا رہا، مگر تم ابا کے کزن کی بیٹی اور پھر برسوں پہلے ہوئی منگنی، ان کو تو اپنے کیے کی فکر پڑی تھی، میری کب ان کو فکر تھی؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصور نہ تمہارا ہے اور نہ میرا، ہمارے بزرگوں کا صحیح، مگر میری خوشیوں کی دنیا تو لٹ گئی ہے نا۔ اب جب کہ میں تمہیں محبت نہیں دے سکتا اور جس سے محبت ہے وہ صدمے سے خودکشی کی کوشش میں اسپتال میں پڑی ہے، تو بتاؤ میں سوگرات کیسے منا سکتا ہوں؟ مجھے تو یہ فکر مارے ڈال رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ زندہ بچ پائی بھی ہے یا نہیں۔ ایک جان کا خون تو میری وجہ سے ہوگا نا، تو کیا مجھے سکون مل پائے گا؟ یہ کہتے کہتے ایان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اب ہم عمر بھر ایک چھت تلے سسک کر زندگی بسر کریں گے۔ شادی سے بھاگ جاتا تو ماں گولیاں کھا کر مرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی، کاش تم کو شادی کے لیے کوئی دوسرا مل جاتا تو میں اس قید سے آزاد ہو جاتا۔ شادی کی پہلی رات میرے ٹوٹے ہوئے دل نے اپنے دلہا کے منہ سے ایسی کڑوی بول سنے تو اور زیادہ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ میں نے سوچا کہ پہلے تو مجھ سے میری چاہت چھینی گئی اور پھر شوہر ایسا ملا جو کسی اور سے چاہت رکھتا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کانپ گئی۔ انہوں نے الماری سے شراب کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈال کر گھونٹ گھونٹ حلق سے اتار رہے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ لڑکھڑاتے ہوئے میری جانب آئے اور پلنگ پر بیٹھنے کی صحیح میں
لٹک کر نیچے گر گئے۔ میں گھبرا کر اٹھی، ان کو سہارا دے کر اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ سدھ بدھ کھو کر نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کو خبر نہ رہی کہ وہ رات میں نے کس طرح روتے اور سسکتے گزاری ہے۔ والدین اور سسر ساس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے میں نے یہ بات کسی پر آشکار نہ کی اور ازدواجی زندگی کو خوشی سے گزارنے کی کوشش کی۔ مگر ایک دن جب میری بہن نے نبیل کو دیا ہوا لفافہ مجھے دیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں 1 لاکھ کا چیک تھا جو اس نے مجھے واپس کیا تھا۔ یہ وہی چیک تھا جو میرے ابو نے اسے دیا تھا، ساتھ خط لکھا تھا: میں غریب صحیح مگر لالچی نہیں ہوں، لہٰذا یہ چیک واپس کر رہا ہوں۔ تمہارے والدین کو بھجواتا تو گستاخی ہوگی۔ تم اس کو شادی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لینا، اور مناسب نہ سمجھو تو اپنے والد کو ہی تم واپس کر دینا۔ تمہارے والدین کی خوشی کی خاطر تمہارے راستے سے ہٹ رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تم سدا خوش رہو۔ یہ خط پڑھ کر بہت روئی اور اپنے والدہ سے نہ صرف اپنے دولہے کا تمام احوال کہہ دیا بلکہ ان سے گلہ کیا کہ انہوں نے بچپن کی منگنی کو بچانے کی خاطر میری خوشیاں چھین لیں اور مجھے ایسے انسان کے حوالے کر دیا جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ غریب خاندان سے تھی، اور میں جس سے محبت کرتی تھی وہ بھی غریب خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ یوں 2 امیر خاندانوں نے 2 غریب خاندانوں کو ٹھکرایا۔ حقائق معلوم ہونے پر میرے والدین کو بھی دکھ ہوا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ امی ابو نے مان لیا کہ انہوں نے ایسا اسی لیے کیا تھا کہ میں ایک خوشحال گھر کی بہو بنوں اور سکھی رہوں۔ میں نے کہا، امی، سکھ تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، اس کا دولت سے کم تعلق ہوتا ہے۔ نبیل غریب صحیح مگر مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے بہت سکھ دے سکتا تھا۔ میں نے ان حالات میں بھی شادی کے مقدس بندھن کو نبھانے کی کوشش کی، مگر ایان نے مجھے دل سے بیوی قبول نہ کیا تھا۔ آخرکار شادی کے 4 سال بعد جو ہی میرے سسر فوت ہوئے، اس نے اپنی آرزو پوری کی اور اپنی پسند کی لڑکی سے دوسری شادی کر کے مجھ سے لا تعلق ہو گیا۔ یوں میری مفت میں زندگی تباہ ہو گئی۔ میری شادی کے بعد نبیل نے دوسرے شہر تبادلہ کروا لیا تھا۔ میں نے اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے فوزیہ سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ اسے نبیل کا پتہ نہیں معلوم۔ اس نے شہر تک کا نام نہ بتایا۔ شاید اسے نبیل نے ہی منع کیا تھا کہ اس کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی متاثر ہو۔ تبھی اس نے بھی پھر کبھی مڑ کر نہ دیکھا۔ اس نے جو وعدہ میرے والدین سے کیا اس کو پورا کیا۔ اسے کیا خبر کہ میں تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ ایان کی دوسری شادی کے بعد کچھ عرصہ میں ساس کے ساتھ رہتی اور ایک دو روز تنہائی سے تنگ آ کر اپنے میکے آ گئی اور اب ماضی کی یادوں کو سینے سے لگائے جی رہی ہوں کہ شاید کبھی وہ مڑ کر دیکھے اور لوٹ آئے۔